بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نہم مطالعہ پاکستان کے حصہ اول تاریخ پاکستان کے سبق نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی بنیاد اور سبق نمبر 2 پاکستان کا قیام۔ اس ویڈیو میں ان دونوں اسباق کے لانگ کوسچنز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ سبق نمبر 1 کا پیرا لانگ کوسچن ہے، انگریزوں کے دور میں مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ اس کا نظریہ پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ صفحہ نمبر 7 پر اس کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ میں نے ہر سوال کے شروع میں یہ لکھ دیا ہے کہ فرسٹ لانگ کوسچن سٹارٹ، کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اس کے یہ پوائنٹس ہیں اور صفحہ نمبر 8 پر یہاں پہ یہ اس کے پوائنٹس ہیں، یہاں پہ ختم ہوتا ہے فرسٹ لانگ کوسچن اینڈ۔ سوال نمبر 2 ہے، قائد اعظم کے بیانات کے حوالے سے نظریہ پاکستان پر بحث کریں۔ اس سوال کا جواب یہاں پر میں نے نشان لگایا ہے سیکنڈ لانگ کوسچن سٹارٹ، کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنے کے بعد قائد اعظم کے قول و فعل نے پاکستان کی اصل فلسفے پر روشنی ڈالی۔ پھر یہ یہاں صفحہ نمبر 11 پر یہ سارے پوائنٹس قائد اعظم صفحہ نمبر 11 کے آخر تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اسلام کے اصولوں خصوصاً باطنی مساوات و خود ارادیت کے فروغ نے جنوبی ایشیا میں ایک الگ مسلم ریاست کے مطالبے کو کیسے اجاگر کیا؟ صفحہ نمبر 9 پر یہ دیکھیں، اسلام کی بنیادی اقدار تھرڈ لانگ کوسچن سٹارٹ، یہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اور یہ صفحہ نمبر 10 پہ یہاں پر یہ ختم ہو رہا ہے تھرڈ لانگ کوسچن اینڈ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، برطانوی استعمار نے برصغیر پاک و ہند میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کیسے متاثر کیا؟ صفحہ نمبر 13 پر جہاں یہ شروع ہو رہا ہے نا استعمار یا نو آباد کاری، فورتھ لانگ کوسچن سٹارٹ، صرف یہ یہاں سے یہاں تک جو یہ نشان لگا ہوا ہے بتانا کہ استعمار سے کیا مراد ہے، یہاں تک بتانا ہے، اور پھر اس کا جواب آگے یہاں سے لکھنا ہے۔ اس کے اثرات، معیشت، سماجی ڈھانچہ، سیاسی نظام کے پورا اس دور میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا تھا، اس کی معیشت میں، اس کے سماجی ڈھانچے میں اور اس کے سیاسی نظام میں۔ ٹھیک ہو گیا، فورتھ لانگ کوسچن یہاں پر اینڈ ہو رہا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنے وقت کے ایک اہم مسئلے کے طور پر سر سید احمد خان کے نمایاں کردار کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ سبق کے آخر میں اس کا جواب صفحہ نمبر 16 پر ہے، یہاں سے ففتھ لانگ کوسچن سٹارٹ یہاں سے ہو رہا ہے۔ ایک مسئلے کے طور پر سر سید احمد خان کے کام کا تحریک پاکستان کی کامیابی میں بڑا حصہ تھا، یہاں سے صفحہ نمبر 16 سے پھر یہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، 2 لائنیں ادھر اس پیج پر ہے، ففتھ لانگ کوسچن اینڈ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب آگے جو ہے میں سبق نمبر 2 کے بارے میں لانگ کوسچنز کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سبق نمبر 2 پاکستان کا قیام، اس کے لانگ کوسچنز بتاتی ہوں۔ اچھا، دونوں سبق نمبر 1 اور 2 کے جو ہے شارٹ کوسچنز میں بتا چکی ہوں۔ لانگ کوسچن پہلا ہے کہ لکھنؤ معاہدے میں کس طرح کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کے خدشات اور مطالبات کو پورا کیا گیا؟ فرسٹ لانگ کوسچن سبق نمبر 2 کا یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے صفحہ نمبر 24 پر، میثاق لکھنؤ۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے تمام پوائنٹس۔ امید ہے صحیح نظر آ رہا ہوگا۔
یہ یہاں پر اس کے تجزیے پر اس کا اختتام کرنا ہے یہاں تک. یہ پہلا لانگ کوسچن کا جواب ہے. سوال نمبر 2 ہے تحریک خلافت کیسے ابھری اور اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے. اس کا جواب ذرا دھیان سے سنیے گا کیونکہ مختلف جگہوں سے نا اس کے میں نشان لگائے ہیں. اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 اس طرح کر کے جواب لکھا ہے. سوال یوں ہے نا کہ شروع کیسے ہوئی اور اس کے مقاصد کیا تھے. تو یہ یہاں سے یہاں تک پہلے یہ 2 لائنیں لکھ لینی ہیں. پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی جو خلافت کا گڑھ تھا اتحادی افواج سے لڑا اور اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. خلافت عثمانیہ جو کہ 1299 میں قائم ہوئی تھی اسے اتحادی افواج سے خطرہ تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے ترکی میں خلافت کے ادارے کی حفاظت کے مقصد سے تحریک خلافت شروع کی. یہاں تک لکھنے کے بعد پھر یہاں سے لکھنا ہے کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا عبدالباری، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر مختار انصاری اور بیرسٹر جان محمد جنید جو تحریک خلافت کے ممتاز رہنما تھے. یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنے کے بعد وفد خالی ہاتھ واپس چلا گیا. پھر یہاں سے لکھنا ہے کہ اس تحریک کے 3 بنیادی مطالبات یا مقاصد یہ تھے. 1، 2 اور 3 تینوں لکھ لینے ہیں. آگے یہ سوال نمبر 3 ہے کانگریس کی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف کس حد تک کام کیا اور ان کے اقدامات کے کیا نتائج نکلے. صفحہ نمبر 31 پر اس کا جواب ہے کانگریس کی وزارتوں کی تشکیل. یہ پورا لانگ کوسچن پورا پیج اس کی تمام ہیڈنگز میں ٹھہر ٹھہر کر گزارتی ہوں. روک روک کر آپ اس کو دیکھیں، اپنی کاپی پر لکھ لیں جن بچوں کے پاس بک نہیں ہے. جن کے پاس کتاب ہے وہ کتاب پر نشان لگا لیں. ٹھیک ہو گیا. سوال نمبر 4 ہے قرارداد لاہور میں بنیادی اصول اور مطالبات کیا تھے. صفحہ نمبر 32 پر اس کا جواب ہے یہ پورا مکمل. قرارداد لاہور کو بعد میں قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے. یہاں سے 4تھ لانگ کوسچن سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ اس کے رد عمل تک. ٹھیک ہو گیا. جن کے پاس کتاب نہیں ہے ویڈیو کو روک کر زوم کر کے سوال اپنی کاپیوں پر لکھ لیں. سوال نمبر 5 ہے جون 1947 کے منصوبے کی وہ کون سی اہم دفعات تھیں جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم کی راہ ہموار کی. اس سوال کا جواب یہ میں نے نشان لگایا ہے صفحہ نمبر 36 پر. یہاں سے 3 جون کا منصوبہ. تقسیم کا ابتدائی منصوبہ اگست 1948 میں طے کیا گیا تھا. یہاں یہ ڈیٹ دیکھ کے گھبرانا نہیں کہ یہ منصوبے کی تکمیل یہاں پر ہوگی 1948 میں. ٹھیک ہے. پھر یہ اینڈ آگے چلا گیا. تاہم ماؤنٹ بیٹن نے کچھ وجوہات کی بنا پر تاریخ میں رد و بدل کر کے 15 اگست 1947 کر دیا. ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو تقسیم کے منصوبے کا اعلان کیا. اس پلان کی اہم دفعات درج ذیل تھیں. یہ اس کے پوائنٹس ہیں. 2 پوائنٹ یہاں پر ہیں 6 اور 7. ٹھیک ہو گیا. اوکے بچوں، میں نے اس ویڈیو میں سبق نمبر 1 اور 2 دونوں کے سوالوں کے لانگ کوسچنز کے جواب کے نشان لگا دیے ہیں، بتا دیے ہیں. میری ویڈیو کو پلیز لائک کر دیا کریں، سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ میں آپ کے لیے مزید ویڈیوز بناتی رہوں. شکریہ. اللہ حافظ.